بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالی کی معزز، محترم اور بہت قیمتی آسمانی کتاب ہے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام نفسی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات عالی سے نکلا ہوا کلام ہے۔ یعنی پوری کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ ہر چیز جو بھی کچھ ہے، نباتات، جمادات، حیوانات، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی مخلوق ہے۔ ٹھوس مایع گیس سے بنی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالی کی مخلوق ہے، سوائے قرآن کریم کے، کہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالی کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات عالی سے نکلا ہوا کلام ہے۔ تو قرآن کریم کی اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں بہت اہمیت ہے، کیونکہ عالم انسانیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو دستور قرار دیا۔ یہ نظام حیات ہے، یہ ذریعہ نجات ہے، اور انسان کو انسان بنانے والی یہ کتاب ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ انسان کی زندگی گزارنے کے لیے انسان کی جو جسم اور اس کے پارٹس آف باڈیز ہیں، اس کے لیے یہ ایک بکلیٹ ہے، اس کے لیے ایک رہنما کتاب ہے، تو یہ بھی درست ہے۔ تو قرآن کریم بہت عظیم کتاب ہے، اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت ہے کہ میرے بندے اس کو یاد کریں۔ اور وہ دل جو قرآن کریم سے خالی ہے، حتیٰ کہ اس دل کو ویران گھر ارشاد فرمایا، کہ حدیث پاک میں آیا کہ جس دل کے اندر قرآن کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں، کل بیت الخرب، فرمایا اس دل کی مثال ویران گھر کی ہے، کہ جو کہ ویران ہو، ایک عرصے سے بند پڑا ہو۔ تو اس دل کو ویران گھر ارشاد فرمایا جس میں قرآن کریم کا کوئی بھی حصہ محفوظ نہیں۔ بلکہ بعض صورتوں کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ میرے ہر امتی کے دل میں ہو یہ سورہ یاسین۔ آپ نے فرمایا میری چاہت ہے کہ میرے ہر امتی کے دل کے اندر یہ سورت محفوظ ہو۔ اور پھر بہت سی صورتوں کے فضائل بیان کیے گئے کہ ان فضائل کو سامنے رکھ کے لوگوں میں جذبہ، ذوق، شوق پیدا ہو اور لوگ ان کو یاد کریں۔ باقی حفظ قرآن کریم یہ مستقل ایک موضوع ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے، اور حفاظت قرآن کریم کا ایک بہت مضبوط ذریعہ ہے۔ کہ پچھلی کتابیں جو ختم ہو گئیں اور اس میں رد و بدل ہو گیا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کتابوں کو ویسے ہی ختم ہونا تھا، اور دوسری چیز یہ تھی کہ ان کتابوں کو حفظ یاد کرنے کا ایسا اہتمام نہیں تھا جو قرآن کریم کا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے قرآن کریم کو رکھنا تھا، اور اب یہی نظام ہمیشہ چلنا تھا۔ تو اس کتاب کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے کئی ذریعے رکھے۔ ایک کتابت بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تو صحابہ کرام، جن کو کاتبین وحی کہتے ہیں، جس میں خلفۂ راشدین بھی ہیں، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایسے اور بہت سارے صحابہ اور صحابیات، انہوں نے قرآن کریم لکھا، محفوظ کیا، کاغذوں کے اوپر، درخت کی چھالوں کے اوپر، پاکیزہ چمڑوں کے اوپر قرآن کریم کو لکھ کے محفوظ کیا۔ اسی طرح دوسرا بنیادی ذریعہ حفظ قرآن، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین کے ذریعے سے حفظ کروایا گیا، کہ وہ سبقاً قرآن کریم کی وحی لاتے اور نبی علیہ السلام اس کو یاد فرما لیتے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے قلب اطہر کے اندر اس کو محفوظ کر دیا جاتا۔ تو یہ سینہ بسینہ قرآن کریم چلتا چلا آیا، کتابت در کتابت، اور سینہ بسینہ، اور عمل در عمل۔ یہ تین ذریعے قرآن کریم کی حفاظت کے بنیادی ذرائع شمار ہوتے ہیں، اور اس کے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے کہ حافظ قرآن کا کیا درجہ ہے، کہ وہ اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا ہے، اور حافظ قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالی
یہ حق عطا فرمائیں گے کہ اپنے خاندان کے 10 پکے جہنمیوں کو شفاعت کر کے جنت کے اندر لے کے چلا جائے۔ تو حافظ قرآن کا بڑا درجہ اور بڑا مقام ہے۔ تو ہر مسلمان کو اس کی چاہت ہونی چاہیے کہ اس کی نسل میں، اس کے خاندان میں، اس کے گھر کے افراد میں زیادہ سے زیادہ حفاظ اور حافظات ہوں۔ بچے تو حفظ کرتے ہی ہیں، بچیوں کو بھی قرآن کریم اگر وہ یاد رکھ سکیں اور آگے چل کے ہم ان کو ایسا ماحول دے سکیں کہ جس میں وہ اس کو یاد رکھ سکیں، تو بچیوں کو بھی حفظ کرانا پسندیدہ ہے۔ ورنہ اگر بچی پورا حفظ نہ بھی کر سکے تو جو بنیادی صورتیں ہیں، کم سے کم اما پارا، سورہ یاسین، سورہ مزمل، سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ واقعہ اور اس قسم کی اور اہم ایسی صورتیں جن کے خصوصی فضائل آئے ہیں، جو معمولات زندگی میں اور روزمرہ کے پڑھنے میں آتی ہیں، تو اتنی تو کم سے کم اپنی بچیوں کو بھی، اپنی عورتوں کو بھی قرآن کریم کی صورتیں حفظ کروانی چاہیے۔ باقی حفظ قرآن کریم بہت بڑی سعادت ہے۔ حافظ کے دل دماغ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معطر فرما دیتے ہیں۔ دنیا کے بڑے سے بڑے سائنسدان کا آئی کیو لیول وہ نہیں ہوگا جو ایک حافظ قرآن کا ہوتا ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ اگر ہمارے دل میں سما جائے، سبحان اللہ، اس سے بڑی بات کیا ہوگی۔ تو حفظ قرآن کے اوپر تو مسلمانوں کو جان نچھاور کرنی چاہیے، اور میری مشورہ تو یہ ہے کہ ہر مسلمان اس کی کوشش کرے، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو، بھانجے بھانجیوں کو، بھتیجے بھتیجیوں کو قرآن کریم ضرور حفظ کروائیں، لیکن اس کے ساتھ ان کو قرآن کریم کے احکامات بھی بتائیں، قرآن کا ادب بھی سکھائیں، اور صرف حفظ نہ کرائیں، قرآن کریم کے مطابق ان کی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں کہ وہ اندر سے بھی حافظ ہوں اور باہر سے بھی حافظ قرآن لگیں، ان کا حلیہ ایک حافظ قرآن والا ہو، ایک مسلمان والا ہو، اور قرآن کریم کو یاد رکھیں۔ اس کے لیے حفظ کے بعد مضبوط طریقے سے ان کی نگہداشت کی جائے کہ وہ اپنے حفظ کو دہراتے رہیں، اور ہر سال قرآن کریم کی تراویح میں مصلی کے اوپر اچھی آواز میں، خوبصورت انداز سے، تجوید اور ترتیل کے ساتھ، قرأت کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح مخارج کے ساتھ قرآن کریم سنا سکیں، تو یہ ہمارے لیے سعادت عظمیٰ ہوگی۔ اور یہ ایک اس کے خلاف پروپیگنڈا کہ جی بچہ حافظ قرآن بنے گا تو وہ شاید دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے گا، یہ فرسودہ خیالات ہیں، یہ بیکورڈ لوگوں کی باتیں ہیں، یہ دقیانوس لوگوں کی باتیں ہیں، یہ دین دشمنی کے طریقے ہیں، اور یہ اس کی علامات ہیں۔ ہرگز ایسی بات نہیں۔ قرآن کریم اللہ پاک نے ہمیں نوازنے کے لیے اور ہمیں معراج ترقی کے اوپر لے جانے کے لیے عطا فرمایا ہے۔ جو بچہ حافظ قرآن بنے گا، اللہ پاک ایک تو اپنے خزانوں سے اس کو روزی عطا فرمائیں گے، دوسرا اللہ کی رحمت کے سائے میں رہے گا، اللہ کے فرشتے اس کی نصرت کے اوپر اتریں گے، اور جس کام میں ہاتھ ڈالے گا اللہ پاک اس کام کو آسان کر دیں گے قرآن کریم کی برکت سے۔ دنیا میں بھی رفعت و عزت ملے گی، آخرت میں بھی رفعت و عزت ملے گی، صرف حافظ قرآن کو نہیں، اس کے اہل خانہ کو، اس کے والدین کو۔ کہ حدیث پاک میں آیا کہ حافظ کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا ان کے سر کے اوپر کہ جس کی روشنی آفتاب یعنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور حافظ قرآن اللہ پاک سے عرض کرے گا یا اللہ میرے والدین کا مزید اکرام فرمائے، تو اللہ پاک ان کو عزت کا جوڑا بھی عطا فرمائیں گے، عزت کا جوڑا بھی عطا فرمائیں گے۔ تو حافظ قرآن کے یہ فضائل قرآن کریم کے اندر بھی آئے ہیں، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آئے ہیں، اور فرمایا کہ حافظ قرآن اگر کسی غلطی اور کمی کوتاہی کی وجہ سے جہنم میں ڈالا بھی گیا، پہلی بات تو ڈالا نہیں جائے گا، اور اگر ڈالا بھی گیا تو جہنم کی آگ اس کے دل کو یا اس کے جسم کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو حفظ قرآن کی طرف متوجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے اچھے مدارس کی تلاش کریں، ایسے اچھے اساتذہ کی تلاش کریں جو آپ کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح محنت اور جفاکشی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ پڑھا سکیں، اور اچھی تجوید اور مخارج کے ساتھ ان کو حفظ قرآن کرا سکیں۔ تو یہ سیزن ہے، عید الفطر کے بعد مدارس اسلامیہ کے نئے سال کا سیشن شروع ہوتا ہے، مدارس میں داخلے ہوتے ہیں، اور اب وہ وقت آ چکا ہے۔ الحمدللہ
پوری دنیا کے اندر بالخصوص ہند و پاک کے اندر مدارس کے اندر داخلے ہو رہے ہیں، بچے مدارس کا رخ کر رہے ہیں، اسلام کی بہاریں الحمدللہ دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو ایسے اچھے قیمتی باضابطہ مدارس کے اندر داخل کرا کے ان کو حفظ قرآن کی دولت سے اور اس زیور سے ہم ان کو جو ہیں مستفید کرائیں اور ان کو حفظ قرآن کی سعادت تک ہم قریب کر دیں، ان کو پہنچائیں، اور ان کے رحمت کے سائے میں اور ان کی شفاعت سے ہم بھی مستفید ہو سکیں۔ ایک ایک روپیہ جو ہمارا اس کے اوپر خرچ ہوگا وہ اللہ کے خزانوں میں جمع ہو رہا ہے، 7-7 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ حفظ قرآن کے پیچھے والدین کو بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، بچے کو ٹائم پہ اٹھانا، اس کو بھیجنا، اس کو راضی کرنا، اس کا سبق سننا، اس کے نخرے برداشت کرنا، کیونکہ شیطان اس کے پیچھے بڑی کوششیں کرتا ہے۔ آپ کے راستے میں بھی رکاوٹیں ڈالے گا، بچے کے راستے میں بھی ڈالے گا، اور کبھی شیطان خود آ کے ورغلاتا ہے، اور کبھی دوستوں، رشتہ داروں، راس پڑوس والوں کی شکل میں مختلف قسم کی باتیں ان سے کروا کے اور حوصلہ شکنی کی باتیں لوگ آپ سے کریں گے، لوگ آپ پہ فقرے کسیں گے، لوگ آپ کو ڈرائیں گے کہ جی آپ نے حفظ کرا دیا تو پھر بچہ تو بہت پیچھے رہ جائے گا دنیا کی دوڑ میں۔ تو یہ سب شیطانی خیالات اور وساوس ہیں، ان سے بچتے ہوئے ہمت فرمائیں اور ایک قدم آگے بڑھائیں اور اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ میں داخل کرائیں اور ان حفظ قرآن کی نعمت سے مستفید ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔